السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حسب معمول آپ کے سامنے باب صلاۃ الجماعت والامامہ، باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ اگر نفلی نماز کی امامت یا اگر ایک جگہ ایک آدمی، اس کے بچے اور اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس آدمی کی بیوی یا کوئی اور عورت موجود ہو تو نماز کس طرح کرائی جائے گی؟ اب اس میں بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جو ہمیں پہلے علم میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے علم میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو، میں تمہارے گھر میں برکت و بھلائی کے لیے تمہیں 2 نفل نماز پڑھاتا ہوں۔ اب وہ کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو اور گھر میں موجود ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی نماز ہو مسجد میں پڑھنی چاہیے، مرد کے لیے جس طرح میں نے پچھلے بھی 1-2 احادیث میں بتایا کہ مرد کی جو سب سے افضل نماز جو گھر میں پڑھی جانے والی ہے وہ سنن نوافل ہے، اور سب سے افضل نماز جو باجماعت ہے وہ مسجد میں پڑھنے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کروا رہے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا اور تھا یتیم، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے والی صف میں تھے، اور جو میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہم دونوں سے پیچھے تھے، یعنی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں، ان سے پیچھے یہ دونوں بچے اور ان سے پیچھے وہ اکیلی عورت نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک جو بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک خون کا رشتہ ہو، عورت مرد کے ساتھ مل کر یعنی پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اکیلی عورت ہو پیچھے کھڑی ہو اس کی نماز ہو جائے گی، اکیلا مرد ہو پیچھے کھڑا ہو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح میں نے کل کی حدیث میں بتایا کہ 2 شخص آدمی اگر اکٹھے کھڑے ہوں، یعنی کہ 2 شخص نماز پڑھنے والے ہوں باجماعت، تو وہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو اگر ایک مرد اور ایک عورت ہو تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی اور مرد آگے کھڑا ہوگا۔ اور اس سے ایک اور ہمیں بات یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ جو عورت ہے وہ کسی مرد کی امامت بھی نہیں کروا سکتی۔ مرد عورت کی امامت کروا سکتا ہے لیکن عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی، بے شک وہ اس کا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور نماز تقریباً سیکھ جاتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو مسجد میں بھیجا جائے یا اس کو تھوڑا سا آگے جائے نماز بچھا کے دے دیا جائے تاکہ وہ آگے ہو کے نماز پڑھے۔ اور اگر ایک عورت نماز کرواتی ہے یعنی کہ امامت کرواتی ہے
تو وہ عورت صرف اور صرف عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، مرد کی امامت نہیں کروا سکتی۔ اس کی دلیل حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو تم امامت کروایا کرو۔ صحیح حدیث ہے سنن ابو داود کی حدیث نمبر 592 592 میں۔ اور جو یہ باقی واقعہ جو میں نے بیان کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والا، یہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم میں یہ موجود ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 727 اور جو مسلم میں ہے حدیث نمبر 1499 یعنی 1499۔ تو یہ اس حدیث میں اور اس سبق میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری نفلی نماز ہے، اگر آپ کا دل کرے، گھر میں بچے موجود ہیں، بیوی، بہن، ماں، کوئی بھی موجود ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ، اور ایک اور بات کہ اپنے گھروں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ عورتیں کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں، کبھی کس کمرے میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے لیے ایک جگہ ایسی مخصوص کی جائے کہ جہاں پر صرف اور صرف وہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بیٹھ کے عبادت کرے، ایسی جگہ جہاں پر اس کو کوئی تنگ نہ کرے یا کسی قسم کی کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں سنن نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں میں آ کے باجماعت نماز فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور پختہ نمازی بنائے۔ جزاکم اللہ۔